اب میری زندگی میں راوی چین ہی چین لکھے گا، میں مسکراتے ہوئے سوچنے لگا اور آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شیروانی پہن رہا تھا، کیونکہ آج میری شادی کا دن تھا۔ میرے اندر خوشی اور سرشاری کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی نوجوان سا لاابالی سا لڑکا تھا جو اپنی شادی کے دن کو لے کر بہت ایکسائٹڈ تھا اور اس کے جذبات مچل رہے تھے۔ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں ایک دفعہ پہلے بھی شادی کے تجربے سے گزر چکا تھا اور یہ تجربہ اس قدر تلخ تھا کہ میرے سارے سکون اور خوشیوں کو نکل گیا۔ اس لیے میں دوسری بار اسی تجربے کو کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ ویسے تو ایک سوراخ سے مومن کبھی بھی دو بار نہیں ڈسا جاتا، مگر کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ اس لیے ناکام شادی کا گھاؤ بھرنے کے لیے سب لوگ دوسری شادی کا مشورہ دیتے ہیں۔ میں بھی اس مشورے پر عمل کرنے والا تھا۔ جب میں اپنی دلہن کو لینے کے لیے میرج ہال پہنچا تو آج کے شبھ دن میں بھی بدشگونی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ جیسے ہی میری دلہن میرے پہلو میں بیٹھی، ہر طرف سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، کیونکہ میرج ہال کے پردوں کے اندر آگ لگ گئی تھی اور یہ آگ ایسی بھڑکی تھی کہ لگتا تھا پورا ہال ہی جل جائے گا۔ اس لیے سارے باراتی اپنی جان بچانے کے لیے باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ میں بھی اچانک پریشان ہو گیا تھا کہ پہلے ہی دن میری خوشیوں کو آگ لگ گئی ہے، نہ جانے آگے زندگی کیسی گزرے گی۔ سارے باراتی میرج ہال سے نکل گئے تھے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ اپنی سیلفیاں بنوا رہے تھے، اب انہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے اور پورا ہال ایک دم سے خالی ہو گیا تھا۔ میری دلہن گھونگھٹ کے اندر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے جانے لگا۔ جب اپنی دلہن کو لے کر گھر پہنچا تو میرے چھوٹے بھانجے نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ماموں میں جانتا ہوں کہ وہاں پر آگ کس نے لگائی تھی۔ میں ایک دم حیران ہو گیا، کیونکہ جاننا تو میں بھی چاہتا تھا۔ پہلے تو میں میرج ہال والوں کو کوس رہا تھا کہ کتنا نالائق عملہ ہے، اگر کسی باراتی کی جان چلی جاتی تو قصوروار کون ہوتا، کیونکہ انہوں نے تو سراسر لا علمی کا اظہار کیا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم آگ کس نے لگائی ہے۔ اور اب جب میرے بھانجے نے یہ بات کر دی تو میں ایک دم سے چونک گیا اور تشویش کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ کہا کہ ہاں موہت بیٹا بتاؤ، کیا تم نے اسے دیکھا تھا آگ لگاتے ہوئے؟ کہنے لگا ارے ماموں، اس نے مجھ سے ماچس لے کر تو آگ لگائی تھی۔ میں آپ کی شادی کی خوشی میں پٹاخے پھوڑ رہا تھا اور میرے پاس ماچس تھی۔ اور کوثر مامی نے مجھے کہا کہ موہت بیٹا ایک بار ماچس تو دینا۔ میں نے انہیں ماچس دی تو انہوں نے پانی والی بوتل کا ڈھکن کھولا اور پردوں پر پھینکنا شروع کر دیا۔ پھر ماچس کی تیلی لگائی اور ایسی آگ بھڑکی کہ ہر طرف آگ ہی آگ ہو گئی۔ میرا بھانجا عقل اور سمجھ بوجھ کے مطابق مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا اور میں اپنے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ نہ جانے یہ عورت میری جان کب چھوڑے گی، حالانکہ میں نے اس سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے آدھا پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ ایک نفسیاتی مریضہ تھی اور میری پہلی بیوی تھی۔ اگر میں مزید اس کے ساتھ رہتا تو خود بھی نفسیاتی مریض بن جاتا۔ اس لیے میں نے اسے طلاق دے دی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میری شادی شدہ زندگی کسی اذیت اور برے خواب سے کم نہ تھی، اور میں اسے چھوڑ چکا تھا تب بھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ نہ جانے مجھ سے کیا چاہتی تھی، کیوں وہ مجھے تکلیف دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ مجھے خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میری شادی بھی سکون سے نہیں ہونے دی اس نے۔ وہ میری پھپھو ذات تھی، میں اس سے اپنا ازدواجی تعلق تو ختم کر چکا تھا، مگر خون کا رشتہ ختم نہیں کر سکتا تھا، اور وہ میری شادی پر کسی بن بلائے مہمان کی طرح آ دھمکی تھی، حالانکہ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ جب میں نے اسے شادی میں چلتے پھرتے دیکھا تو حیران رہ گیا تھا۔ سوچا تھا کہ میری شادی شاید قسمت پر رشک کرنے آ گئی ہے، مگر اس کا تو منصوبہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ تو میرا گھر پہلے دن ہی جلانے آئی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ بچ گیا۔
میری شادی ہونے سے پہلے وہ اور بھی کئی طریقوں سے مجھے خوار کر چکی تھی۔ میں نے تو اسے طلاق دے دی تھی، مگر اس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ سائی کی طرح میرے سر پر منڈلاتی رہتی ہے، مگر نظر نہیں آتی۔ مجھے لگا شاید یہ میرا وہم ہے۔ کبھی کبھی میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تھا تو میں اسے اتفاق سمجھتا تھا، مگر بعد میں معلوم ہوتا کہ اس حادثے کے پیچھے اسی محترمہ کا ہاتھ ہے۔ 2-3 بار تو وہ میری گاڑی کا ٹائر پنکچر کر چکی تھی، کیونکہ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے، اس لیے اس کا میرے گھر میں آنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ رہ کر بھی مجھے اذیت دیتی تھی اور مجھ سے دور رہ کر اور بھی زیادہ تکلیف دینے لگی تھی، اور میں تو کسی آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ وہ تو کسی چڑیل کی طرح میرے پیچھے ہی پڑ گئی تھی۔ وہ میری پھپھو ذات تھی۔ مجھ سے شادی بھی اس نے ضد میں آ کر کی تھی، کہتی تھی کہ اگر آفاق مجھے نہ ملا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی محبت میرے ساتھ جنونی قسم کی تھی۔ کبھی کبھی میں اس کے جنون سے ڈر جاتا تھا، مگر مجھے اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میرے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہے، کیونکہ اس وقت میں بھی تھوڑا سا جذباتی قسم کا ہوا کرتا تھا اور نوجوان بھی تھا۔ میرے خون میں بھی ابال آ جاتا تھا اسے دیکھ کر، اور میں اس چیز کو محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ اسی لیے جب اس نے میری طرف پیش قدمی کی تو میں نے بھی اپنا تن من دھن اس پر وار دیا اور کہا کہ چلو پھر شادی کر لیتے ہیں، 7 جنم تک ساتھ رہتے ہیں۔ میں اچھا خاصا کماتا بھی تھا اور پورے خاندان میں مجھ جیسا کوئی رشتہ انہیں نہیں مل سکتا تھا، اس لیے پھپھو بھی بے انتہا خوش تھیں اور جھٹ پٹ ہماری شادی ہو گئی تھی۔ شادی کی رات وہ کسی حسین شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے تو اپنی قسمت پر بے تحاشا رشک آ رہا تھا، مگر میں اس کی اندر کی اصلیت نہیں جانتا تھا، اور یہ اس کی شخصیت کی پرتیں پیاز کی طرح آہستہ آہستہ مجھ پر کھلتی گئیں اور میری آنکھوں میں چبھن پیدا کرتی گئیں، اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ میں تو اپنی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہار بیٹھا ہوں۔ حالانکہ امی نے مجھے بار بار منع کیا تھا کہ کوثر سے شادی مت کرنا، یہ اور طرح کی لڑکی ہے اور مزاج کی لڑکی ہے، اس کا مزاج تمہارے ساتھ بالکل بھی نہیں ملتا، مگر تب تو میں اس کی محبت کے پیچھے نہر میں بھی کودنے کو تیار بیٹھا تھا، اور وہ بھی حد درجہ جذباتی تھی۔ کہتی تھی کہ اگر آپ مجھے نہیں ملیں گے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، اور میری وجہ سے کوئی جان سے جاتا یہ مجھے کیسے گوارا تھا۔ اس لیے میں نے اس سے شادی کر لی۔ امی کی باتوں کو میں نے زیادہ سیریس نہیں لیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ نند اور بھابھی کی بالکل بھی نہیں آپس میں بنتی۔ اس لیے امی کو شاید پھپھو سے کوئی پرانی پرخاش ہے، اور وہ میرا رشتہ اس لیے کوثر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ امی میرا رشتہ کسی اور سے کرنا چاہتی تھیں، جو کہ میری خالہ زاد تھی۔ مگر میں تو ضد میں آ چکا تھا، اوپر سے بار بار روزانہ مجھے کوثر کی فون پر دھمکیاں سننے کو ملتی تھیں۔ کہتی تھی کہ پنکھے سے لٹک جاؤں گی۔ خودکشی کرنے کے لیے پلانس اس کے روز روز ہی بدلتے رہتے تھے، سو میں اپنی امی کے سامنے ڈٹ گیا تھا کہ شادی کروں گا تو کوثر سے کروں گا، ورنہ کسی سے نہیں کروں گا۔ حالانکہ میں اتنا بدتمیز نہیں تھا کہ امی کے سامنے یوں کھڑا ہو جاتا، مگر محبت میں تو انسان کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جان جوخم سے گزرنا پڑتا ہے، اور تھوڑی بدتمیزی بھی کرنا پڑتی ہے۔ اور امی نے ہار مان لی تھی، کیونکہ میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ مجھے یوں اپنے سے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے انہوں نے مجھے سمجھانے کا ارادہ ترک کر دیا اور سوچا کہ شادی کے بعد ہی میری آنکھیں کھلیں گی، اور واقعی ایسا ہوا تھا کہ شادی کے 1 مہینے کے اندر ہی مجھے احساس ہو چکا تھا کہ میں اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ وہ نہ صرف جذباتی تھی بلکہ ایک نفسیاتی مریض سے کم نہیں تھی، اور بلا کی پھوڑ بھی تھی، اسے کسی کام کا کوئی ڈھنگ بھی نہیں آتا تھا۔ شادی کے بعد بھی میرے سارے کام ہی میری امی کرتی تھیں، اور مجھے گھوڑیاں بھی ڈالتی تھیں
کہ دیکھ لیا نا انجام، میں تمہیں سمجھاتی تھی کہ اس گلی نہ جانا، اور میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اگر میں آفس سے 2-3 منٹ بھی لیٹ ہوتا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر ہوتا تھا۔ کہنے لگتی کہ تم ضرور کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنے گئے تھے، اس لیے تم دیر سے آئے ہو۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی اپنی بیوی سے ایسی باتیں سننا میرے لیے انتہائی دشوار تھا۔ آفس سے آنے کے بعد میرا گھنٹے تو اسے منانے میں ہی گزر جاتا تھا، اور گھنٹہ اس بات کا یقین دلانے میں کہ اگر مجھے کسی اور میں انٹرسٹ ہوتا تو میں تم سے شادی ہی کیوں کرتا، اور میں واقعی سوچنے لگتا کہ میں نے آخر کوثر سے شادی ہی کیوں کی تھی۔ اس نے تو میری زندگی کسی جہنم کی طرح بنا دی تھی، جس میں پل پل جل رہا تھا اور جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ اور امید نہ تھی۔ پھپھو کی بھی اکثر ہی شکایتیں مجھے سننے کو ملتی تھیں۔ کہنے لگتی تھیں کہ تم کوثر پر بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، اسے گھمانے پھرانے نہیں لے کے جاتے، اس کے لاڈ نخرے نہیں اٹھاتے، اور میں سوچنے لگتا کہ آخر کتنے نخرے اس کے اٹھاؤں۔ محبت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور شادی کے بعد تو وہ لمٹ ویسے ہی جلدی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی کے بعد اور بھی بہت ذمہ داریاں کندھوں پر آ جاتی ہیں، اور محبوبہ کو بیوی بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ مگر میں نے تو پھر بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھائے رکھا تھا، ہنی مون پر بھی لے گیا تھا، مگر وہاں پر اس نے جو تماشے کیے میرے کانوں سے دھواں نکل گیا تھا۔ مجھے گھنٹوں برف کے اندر رکھا تھا۔ کہنے لگی تھی کہ مجھے تمہاری شکل کا سنو مین بنانا ہے، اس لیے تم بغیر ہلے جھولے کھڑے رہو، اور میں تو سردی سے ویسے ہی بہت ڈرتا تھا۔ ذرا سی ٹھنڈ لگنے پر کئی دنوں تک زکام میں مبتلا رہتا تھا، کیونکہ میری طبیعت کافی حساس تھی، اور میں تو اس سرد علاقے میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ بھی کوثر کی ضد تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے تو برف باری دیکھنے کا شوق ہے، اس لیے ہم ٹھنڈ میں ہی مری آ گئے تھے، اور مری کی یخ بستہ ٹھنڈی ہواؤں نے میری ہڈیوں کو چٹخا کر رکھ دیا تھا، مگر میں پھر بھی عذرائے مروت خاموش رہا تھا کہ کہیں کوثر کو برا نہ لگ جائے۔ مگر برف میں مجھے کھڑا کرنے کی بھلا کیا تک تھی۔ میں پورا گھنٹہ وہاں کھڑا رہا اور وہ سنو مین بناتی رہی تھی۔ سنو مین بناتے بناتے میں خود بھی کسی سنو مین کی طرح بن گیا تھا۔ 2-3 دن تو مجھے شدید بخار رہا، اور پھر بھی میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ کہتی تھی کہ آپ تو ہنی مون پر بھی آئے ہیں اور بستر کی ہو کر رہ گئے ہیں، مجھے کہیں گھمانے پھرانے نہیں لے کے جاتے۔ جب طبیعت سنبھلنے پر میں اسے باہر گھمانے پھرانے لے گیا تو وہ میرے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلنے لگتی۔ کہنے لگتی کہ میں چھپتی ہوں اور آپ مجھے ڈھونڈے ہوئے ایک دم سے غائب ہو جاتی، اور میں جگہ جگہ خوار ہو کر اسے ڈھونڈتا رہتا۔ ایک دن تو وہ چپکے سے ہوٹل میں چلی آئی، اور میں رات 10 بجے تک اسے سڑکوں پر ہی ڈھونڈتا خوار ہو گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے کوثر کو کھو دیا ہے۔ مجھے تو خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ پھپھو کو کیا جواب دوں گا، یہ نہ تو وہ کسی کھائی میں گر گئی ہوگی اور جان بحق ہو چکی۔ مگر جب ہوٹل روم پہنچا تو وہ بڑے مزے سے بیڈ پر بیٹھی چپس کھا رہی تھی اور سامنے لگا ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور مجھے اس پر اس قدر غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا مذاق ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس قدر خوار ہوتا رہا ہوں تمہارے پیچھے؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، پولیس تک کو فون کر لیا کہ میری بیوی گم شدہ ہو گئی ہے، تم نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ شادی کے بعد میں نے پہلی بار اسے اس قدر ڈانٹا تھا، کیونکہ وہ واقعی غلطی پر تھی، مگر اس نے تو خوب واویلا مچایا، پورا ہوٹل سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر ظالم ہے، مجھے مارتا ہے، مجھ پر تشدد کرتا ہے، اور میں تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، کتنی ڈرامے باز تھی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح واویلا مچا رہی تھی، اور بچوں کو سنبھالنا کون سا آسان ہوتا ہے۔ میں نے کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کیا تھا یہ میں ہی جانتا تھا، کیونکہ ہوٹل والے تو مجھے رات 12 بجے ہی وہاں سے نکالنے کی ٹھان چکے تھے۔ میں نے بڑی منتیں کی، میں نے کہا
کہ میری بیوی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی میڈیسن میں گھر رکھ کر آ گیا ہوں، اس لیے یہ واویلا کر رہی ہے۔ اور واقعی یہ بات درست ثابت ہوئی تھی، اس کا دماغ واقعی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کوئی سائیکو پیشنٹ تھی جو کوئی بھی موقع مجھے اذیت دینے کا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کی محبت کو اذیت میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے 2 سال اس کے ساتھ گزارا کیا تھا، حالانکہ اس کے ساتھ 2 منٹ بھی رہنا کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ مگر میں اپنا جگر آزماتا گیا اور وہ اپنے تیر آزماتی گئی۔ اور جب اس نے میرے جگر کو لہو لہان کر دیا، تب جا کر میں نے اسے چھوڑنے کی ٹھان لی۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کہے گی، اور نہ ہی امی کی کہ وہ مجھ پر طنز کریں گی کہ تمہاری پسند اور محبت اتنی جلدی زائل کیسے ہو گئی، کیونکہ اگر میں اسے نہ چھوڑتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ میں ایک نارمل انسان تھا، ہنستا تھا، مسکراتا تھا، باتیں کرتا تھا، مگر اس نے تو مجھے بالکل ہی پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ ڈپریشن کا مریض بن گیا تھا۔ میں آفس میں بھی ٹھیک سے کام نہیں کرتا تھا اور وہ بھی شکایت لے کر آ جاتے تھے، کیونکہ اگر گھر میں سکون نہ ہو تو باہر بھی انسان کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ آفس والے ہی مجھے نکال دیتے، میں نے کوثر کو اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر طلاق کی بات سن کر امی بھی کافی حیران ہوئی تھیں۔ کہنے لگیں کہ وہ کون سی کوئی غیر ہے، تمہاری پھپھو زاد ہے، اب جیسے تیسے بھی اس کے ساتھ گزارا کرو۔ مگر میں نے امی کو التجا کی کہ اگر میں اس کے ساتھ مزید رہوں گا تو آپ اپنے اکلوتے لخت جگر کو کھو دیں گی۔ اور اماں نے تو ایک دم اپنا سینہ پیٹ لیا، کہنے لگیں کہ دفع کرو اسے، میں تمہارے لیے نئی دلہن لے کر آؤں گی اور مجھے تمہاری پھپھو کی باتوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ارے وہ تو شروع دن سے ہی مجھ سے خار کھاتی تھی۔ ان ماں بیٹیوں کو خوش کرنا بہت مشکل کام ہے، ان کو خوش کرنے کے چکر میں ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ امی کی طرف سے حوصلہ ملا تو میں نے کوثر کو چھوڑنے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ اس لیے اس سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے والا ہوں، اور وہ ایک دم سے مجھے یوں دیکھنے لگی جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو، کیونکہ میں کبھی اس سے محبت کا اس قدر دعویٰ کیا کرتا تھا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہا کہ آفاق، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اور میں نے دو بدو جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو میں مر جاؤں گا، کیونکہ تم نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، اور میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے تم سے شادی کر کے۔ اور غلطی تو میں نے اسے بتا کر بھی کر دی کہ میں اسے طلاق دینے والا ہوں۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی، کیونکہ اس کے بعد اس نے وہ ڈرامہ رچایا کہ میرے اندر پھر سے ایک طرح کا ہمدردی کا جذبہ ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنا دوپٹہ گردن میں ڈال کر پنکھے سے خود کو باندھ لیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ دوپٹہ نازک تھا، اس لیے اس کے ارادوں پر پانی پھر گیا، اور میں ایک بار پھر سے اس کے برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایک قتل اپنے سر ڈالوں۔ اس لیے اپنے جذبات کا قتل کیا اور پھر سے اسے ایک بار گھر کو بسانے کی ٹھانی، مگر وہ اب پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر پورا محلہ اکٹھا کر دیتی تھی، اور ہم ٹھہرے شریف لوگ امی بھی اس سے بہت تنگ تھیں۔ اگر امی ذرا سی اس کی بات میں یا اس کے کام میں نقص نکال دیتی تو وہ پورے محلے کو اکٹھا کر لیتی، سڑک پر نکل آتی، کہتی کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ لوگ ہم پر تھو تھو کرتے۔ تو اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ اب آفس میں 12 بجے تک اپنے آفس میں ہی بیٹھا رہتا، کیونکہ مجھے کچھ کام بھی کرنا تھا۔ اور اس نے رکشہ کروایا اور میرے آفس آن دھمکی۔ سیکیورٹی گارڈ نے اس کا راستہ روکا، کیونکہ اسے لگا کہ نہ جانے کون سرپھری عورت ہے، مگر اس سرپھری سی عورت نے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ سے گن چھین لی اور اس کے سر پر تان دی۔ کہنے لگی کہ تم بھی میرے شوہر کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اس نے تمہیں باہر نگرانی کے لیے کھڑا
کیا ہوگا، یقیناً وہ اندر کسی لڑکی کے ساتھ منہ کر رہا ہوگا۔ مجھے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑنا ہے، ہٹو میرے راستے سے۔ اور بیچارہ گارڈ ہکا بکا رہ گیا کہ مجھ جیسے شریف انسان کی بیوی کس قدر جلالی ہے۔ اگر چنگیز خان کی کوئی بہن ہوتی تو وہ کوثر ہوتی، اور میری رہی سہی عزت بھی خاک میں مل گئی جو آفس میں بنی ہوئی تھی۔ جی چاہا کہ سر میں خاک ڈال لوں اور اتنی دور چلا جاؤں کہ اس چڑیل کا سایہ تک مجھ پر نہ پڑے، مگر میں نے خود دور بھاگنے کی بجائے حقیقت کا سامنا کیا اور اسے طلاق دے دی، مگر اس بار پہلے اسے بتانے کی دھمکی نہیں دی، کیونکہ یہ میری طرف سے اس کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، اور وہ واقعی سرپرائز ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے یقین تھا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی، کیونکہ طلاق کے بعد نارمل ایسا ہی ہوتا ہے، بیوی آپ کی بیوی نہیں رہتی، آپ اس کے لیے نامحرم بن جاتے ہیں، مگر وہ نارمل نہیں تھی۔ اسی لیے طلاق کا ٹیکا لگانے کے بعد بھی اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا، اور مجھ سے دور رہ کر بھی مجھے اذیت دینے لگی۔ جب کبھی میں جلت میں ہوتا اور مجھے جلدی آفس پہنچنا ہوتا تو میری گاڑی کا ٹائر پنکچر کر دیتی، اور اوٹ میں چھپ کر مزے سے مجھے خوار ہوتے دیکھتی رہتی، کیونکہ وہ بلا اور پچھل پیری میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی رہتی تھی۔ پھپھو ہمارے گھر کے درمیان ایک دیوار کا ہی تو فاصلہ تھا۔ پھپھو بیوہ تھیں، اور ان کی وہ شرلی ان کی اکلوتی اولاد ہی تھی۔ ابا نے پھپھو کو اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ گھر کا ایک پورشن ہماری طرف تھا اور دوسرا پھپھو کی طرف۔ ابا کی زندگی میں ہی جب پھپھو اور امی کی آپس میں نہ بنی، آئے دن ڈرامے اور لڑائی جھگڑے ہوتے، تو ابا نے ہی درمیان میں ایک دیوار اٹھا دی تھی، کیونکہ پھپھو بھی کسی نفسیاتی مریضہ سے کم نہ تھیں، نہ خود خوش ہوتیں نہ کسی کو ہونے دیتیں، اور کوثر نے بھی پھپھو سے ہی رنگ پکڑا تھا، اور پھپھو سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی تھی۔ رات کو اکثر ہی میرے کمرے کی کھڑکی سے کود کر کمرے میں آ جاتی تھی، میرا لحاف کھینچ کر نیچے پھینک دیتی، کبھی کبھی تو میرے کمرے میں زہریلے کیڑے چھوڑ دیتی تھی۔ میں تو بہت تنگ تھا اس لیے اپنے کمرے کی کھڑکی اب لاک کر کے ہی سوتا تھا، اور پھر امی نے دوبارہ سے میرے سر پر سہرا سجانے کا سوچا۔ میں نے بھی حامی بھر لی کہ شاید ایسے ہی میری جان چھوڑ دے وہ، مگر شادی کے دن ہی اس نے شادی حال میں آگ لگا دی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ میری زندگی میں بھی یوں ہی آگ لگا دے گی۔ میری دوسری بیوی تبسم آؤٹ آف فیملی تھی، کیونکہ خالہ نے امی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ امی کا دل یہی تھا کہ اب نگینہ میرے بیٹے کی دلہن بنے، جسے دلہن بنانے کا خواب وہ دیکھتی آ رہی تھیں، مگر خالہ کی انا اور ناک درمیان میں آ گئی اور امی کو مجبوراً آؤٹ آف فیملی میرا رشتہ کرنا پڑا تھا۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا خاص، میں تو بس اپنی پچھلی بیوی سے کسی بھی طرح جان چھڑوانا چاہتا تھا، اور اپنی زندگی ایک نارمل لڑکی کے ساتھ نارمل طریقے سے گزارنا چاہتا تھا۔ شادی کی رات جیسے ہی تیسے میں اپنی بیوی کو اپنے کمرے تک لے آیا تھا اور سوچا تھا کہ اب تو کچھ سکون ملے گا۔ میری دلہن بھی گھبرائی ہوئی تھی کہ شادی کے پہلے ہی دن بدشگونی ہو گئی، مگر میں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اسے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہیں بہت زیادہ خوش رکھوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور مجھ میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اب ہماری خوشیوں کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے رہنمائی کا تحفہ اپنے ہاتھوں سے پہناتا، میرے کمرے کے باہر دھماکے سے ہونے لگے۔ مجھے لگا شاید دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، اور میرا سب سے بڑا دشمن کوثر کے علاوہ اور ہو کون سکتا تھا۔ جب دھواں کمرے کی کھڑکیوں کے اندر آنے لگا تو میری بیوی واقعی پریشان ہو گئی کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے۔ وہ ایک دم سے سہم کر بیٹھ کے کونے سے جا لگی۔ میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، شاید کسی بچے نے شرارت کی ہوگی اور پٹاخے میرے کمرے کے باہر پھوڑ دیے ہوں گے۔
میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا وہ شرارت میرے سامنے ہوشربا نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرے کمرے کے باہر بہت سارے پٹاخے پھوڑے تھے جس کا دھواں کھڑکیوں سے میرے کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ مطلب وہ پہلی رات بھی مجھے سکون سے نہیں جینے دے گی۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا کہ کیا چاہتی ہو تم اب مجھ سے؟ دیکھو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ دیکھتے ہیں تو تم کیسے سکون سے رہتے ہو، تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی، مجھے طلاق دے کر اب مجھ سے کون شادی کرے گا، اور تم خود سر پر دوبارہ سے صحرا سجائے بیٹھے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں سکون سے جینے دوں گی؟ میں نے کہا کہ تمہاری زندگی میں نے نہیں، تم نے خود برباد کی ہے۔ میں نے تمہیں بار بار چانس دیا تھا گھر پسند کرنے کا، مگر تم نے زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ مگر میں اب مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے اس قدر نفرت اور غصے سے کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے مجھے شرربا نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر رفو چکر ہو گئی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اگلے دن مجھے اطلاع ملی کہ کوثر نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنی نفسیں کاٹ لی تھیں اور وہ ہاسپٹل میں کریٹیکل کنڈیشن میں ہے۔ میں واقعی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اگر میں اسے کچھ نہ کہتا تو وہ مجھے مار ڈالتی، اور اگر میں اسے کچھ کہہ دیتا ہوں تو وہ اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھتی ہے۔ میری زندگی جیسے مذاق بن گئی تھی۔ میری پہلی بیوی کی وجہ سے میری دوسری بیوی تبسم، جسے پتہ تھا کہ یہ سارا کیا ہوا سارا کا سارا کلثوم کا ہے جو کہ میری پہلی بیوی تھی، وہ کہنے لگی کہ آپ ہاسپٹل نہیں جائیں گے اسے پوچھنے۔ میں نے حیرت سے تبسم کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ میرا اب اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس نے اپنا نقصان خود کیا ہے، خود ہی سزا دی ہے اپنے آپ کو۔ میری طرف سے مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میری زندگی تو اس نے جہنم بنا کر رکھ دی ہے۔ تبسم کہنے لگی کہ وہ کافی جذباتی ہے آپ کے لیے، لگتا ہے کافی محبت کرتی تھی آپ سے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی محبت پر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنے محبوب کو ہر وقت سولی پر لٹکائے رکھے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی ہے، اب میں دوبارہ اس کا ذکر بھی نہیں سنوں گا، اور ویسے بھی مجھے آفس کی طرف سے ایک اپارٹمنٹ مل گیا ہے، ہر مہینے میری سیلری میں سے 5% ڈیڈکٹ ہوگا، مگر میں اب یہاں مزید نہیں رہ سکتا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی مداخلت یا وبال برداشت نہیں کر سکتا۔ تبسم بھی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور مجھے ایسے ہی شریک حیات چاہیے تھی جس کے ساتھ میں سکون سے جی سکوں۔ امی تو کوثر کو ہاسپٹل ملنے چلی گئی تھیں کیونکہ خون کا رشتہ تھا اور وہ یوں انہیں نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ کوثر کی ماں بھی بہت زیادہ واویلا مچا رہی تھی، مگر شکر تھا کہ کوثر کی جان بچ گئی، اور امی نے اسے صاف صاف سنا دیں کہ تمہاری بیٹی کی موت کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے، ہم تو یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، تم رہو اپنی پاگل بیٹی کے ساتھ۔ ایسی لڑکیاں گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتیں، وہ اپنی زندگی بھی برباد کر دیتی ہیں اور دوسروں کی بھی۔ اور واقعی یہ بات سچ بھی تھی کہ انسان کی اپنی غلطیاں اور گناہوں کی سزا اسے ہی بھگتنی پڑتی ہے، کوئی کسی کا سہارا کب تک بن سکتا ہے۔ آخر میں امی یہ کہہ کر چلی آئیں اور ایک ہفتے میں ہم نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو، کیونکہ اب میں کوثر کی پہنچ سے بہت دور تھا، اور ایک بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد شاید اس کا بھی دماغ ٹھکانے آ گیا ہو۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ مرے یا جیے، اور زندگی اتنی بے مول نہیں ہوتی، اسی لیے اب وہ دوبارہ شاید کبھی کوشش نہیں کرے گی۔ آج میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں اور میں ایک نارمل اور ہیلتھی زندگی گزار رہا ہوں۔ کوثر کی ماں اسے اکثر ہی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر پہنچی ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی
ماں کا جینا بھی دوبھر کر رکھا ہے، مگر وہ اس کی بیٹی ہے، وہ اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اس کے لیے اسے بھگتنا اس کی ذمہ داری ہے۔